بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تبصرے سے گریز کرے۔ روس سے یورپ کو گیس فراہم کرنے والی پائپ لائنوں میں پر اسرار لیکیج۔ ایرانی رکن پارلیمان نے خواتین کے خلاف گندی زبان استعمال کر دی۔ چائنا اور انڈیا نے بھی روس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عمران خان کی آڈیو لیک، اچھا ہوا آڈیو لیک ہوئی، سائفر بھی لیک ہونا چاہیے۔ عمران خان۔ پاکستان کا پاک صاف ترین بندہ جو شکل سے ہی پاک صاف لگتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے بھارت کی تنقید کے بعد پاکستان کو فوجی فروخت کا دفاع کیا ہے۔ بھارت خود کو پاکستان کے F-16 طیاروں کا ہدف سمجھتا ہے۔ سرد جنگ سے پیدا ہونے والا پاکستان اور امریکہ کا اتحاد افغانستان میں طالبان حکومت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر تلخ ہے۔ وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے پاکستان کے لیے منظور کیے گئے $450 ملین کے F-16 معاہدے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیکج پاکستان کے موجودہ بحری بیڑے کی دیکھ بھال کے لیے تھا۔ پیکج میں کسی نئی صلاحیت، ہتھیاروں یا گولہ بارود کی فروخت شامل نہیں ہے اور اس کا مقصد پاکستان ایئر فورس کے پروگرام کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ نئے طیارے، نئے نظام، نئے ہتھیار نہیں ہیں، یہ پاکستان کے پاس جو کچھ ہے اسے برقرار رکھنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے جے شنکر کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کا پروگرام پاکستان یا خطے سے پیدا ہونے والی تخریب کاری کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اس کی صلاحیت کو تقویت دیتا ہے۔ یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی ایک ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستان کو جو فوجی ساز و سامان فراہم کرتے ہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اس کی دیکھ بھال اور پائیداری بھی ہو۔ تخریب کاری کے واضح خطرات ہیں جو خود پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی لاحق ہوتے رہتے ہیں، چاہے یہ TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان ہو یا پاکستان کو نشانہ بنا رہی دوسری، چاہے کوئی بھی ہو، یہ اسی کے بارے میں ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے دوستوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپنے اختلافات کو سفارتکاری کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ میرے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں پاکستان کے رد عمل کو نمایاں کروں، جس طرح میں اپنے دوست کے رد عمل کو اسی طرح کی گفتگو میں بیان نہیں کروں گا۔ جے شنکر نے بلنکن پر عوامی سطح پر تنقید تو نہیں کی، لیکن دوستو، اتوار کو امریکہ میں ہندوستانی کمیونٹی کے ایک استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے امریکی موقف کے بارے میں کہا کہ آپ کسی کے کہنے پر کسی کو بیوقوف نہیں بنا رہے ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تخریب کاری کو ختم کرنے کے لیے F-16 کی صلاحیت جیسے طیارے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کہاں تعینات ہیں۔ وہ انڈیا کے خلاف تعینات ہیں، جس پر پاکستان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبصرہ کرنے سے گریز کرے۔ وزیر خارجہ جے شنکر کے تبصرے کا جواب دیتے ہوئے پاکستان نے مزید کہا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ دیرینہ اور وسیع البنیاد تعلقات ہیں جو خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے میں اہم ہیں۔ ہندوستان سے ریاستی تعلقات کے بنیادی اصولوں کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان نے مزید کہا کہ ہندوستان کو اپنے سفارتی طرز عمل کے بارے میں بھی سنجیدگی سے خود شناسی کی ضرورت ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی امریکہ میں تھنک ٹینک سینٹر میں خطاب کے دوران بھارت کے رد عمل پر تبصرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے ہندوستانی پریشان ہو رہے ہیں، انہیں رہنے دو، کیا کریں، اب ہم کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو شراکت دار کے طور پر دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت سے معاملات میں مشترکہ اقدار ہیں، بہت سے معاملات میں ہمارے مشترکہ مفادات ہیں۔
روس سے یورپ کو گیس فراہم کرنے والی 2 بڑی پائپ لائنوں میں 3 جگہوں سے گیس لیک شروع ہو جانے کی یورپی یونین نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، لیکن حکام نے تخریب کاری سے انکار نہیں کیا ہے۔ زیر سمندر لائنوں کو بیک وقت ایک دن میں غیر معمولی نقصان پہنچا ہے۔ دونوں پائپ لائنیں روس اور یورپ کے درمیان توانائی کی رسہ کشی میں بڑی اہم رہی ہیں۔ نقصان کی وجہ جو بھی ہو، اس سے فوری طور پر یورپ کو گیس کی فراہمی متاثر ہوگی۔ یورپی یونین اس سے پہلے روس پر الزام عائد کر چکا ہے کہ روس گیس کی فراہمی میں کمی کو یورپ کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تاہم روس اس کی تردید کرتا آ رہا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ روس کے خلاف پابندیوں کی وجہ سے گیس کے بنیادی ڈھانچے کو مناسب طریقے سے برقرار رکھنا ناممکن ہو گیا ہے۔ حکام زیر سمندر گیس نیٹ ورک پر حملے کے امکان سے انکار نہیں کر رہے ہیں۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کسی نتیجے پر پہنچنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ متعدد لیک ایک اتفاق ہو سکتا ہے۔ روسی ایوان صدر کے ترجمان نے کہا ہے کہ جان بوجھ کر حملے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ 2 متوازی شاخوں پر مشتمل نارڈ سٹریم 1 پائپ لائن نے اگست کے بعد سے گیس کی سپلائی نہیں کی ہے، کیونکہ روس نے اسے مرمت کے لیے بند کر دیا تھا۔ یہ لیک کئی دنوں اور شاید ایک ہفتے تک جاری رہ سکتی ہیں۔ یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے کہ نظام کا بنیادی ڈھانچہ کب بحال ہوگا۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو اور صنعتی صارفین پر اثر پڑا ہے۔ بڑھتے ہوئے خدشات ہیں کہ یورپی یونین میں لوگ اس موسم سرما میں گھروں کو گرم رکھنے کی لاگت برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ پولینڈ ایک نئی گیس پائپ لائن کے افتتاح کے ساتھ روس پر انحصار کو روکنے کی کوششوں کی قیادت کر رہا ہے، جو کبھی یورپ کا سب سے بڑا توانائی فراہم کنندہ تھا۔ ایران کے ایک رکن پارلیمنٹ نے مہیسا امینی کی موت پر ننگے سر احتجاج کرنے والی خواتین کو فسادی اور جسم فروش قرار دے دیا۔ ایران کے رکن پارلیمنٹ محمود نبائیان نے مہیسا امینی کی پولیس کی حراست میں موت پر احتجاج کرنے والی خواتین کے بارے میں غیر اخلاقی زبان استعمال کی۔ ایرانی رکن اسمبلی نے کہا کہ خواتین کا سر عام حجاب نہ کرنا یا سکارف اتارنا عوام میں ننگے ہونے کے مترادف ہے، اور ایسی خواتین منافق، فسادی، ٹھگ اور فتنہ پرست ہیں۔ یہ بیان اس وقت دوستوں سامنے آیا ہے جب حجاب درست طریقے سے نہ کرنے کے الزام میں ایرانی پولیس کے زیر حراست نوجوان لڑکی مہیسا امینی کی موت کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے، جس میں کئی خواتین نے حجاب اتارے اور سر کے بال بھی کاٹے۔ پولیس نے ان احتجاجی مظاہروں کو طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی، جس پر مظاہرین مشتعل ہو گئے، اور اس دوران پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئیں، جن میں سے اب تک 76 افراد مارے گئے ہیں اور 900 سے زائد زخمی ہیں۔ ایرانی پولیس کے مطابق اب تک 1200 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں سے سیاسی جماعت کے کارکن، وکلاء اور صحافیوں کے ساتھ ساتھ مظاہرین بھی شامل ہیں۔ چائنا اور انڈیا نے یوکرین میں جاری جنگ کے معاملے پر روایتی اتحادی روس کی حمایت کرنے کی بجائے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روس یوکرین جنگ کو بامعنی مذاکرات کے ذریعے ختم کروائے، جس کو قدرے حیرت سے دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اہم بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ملک روس کے ساتھ کھڑا دکھائی نہیں دے رہا، یہاں تک کہ چائنا بھی ایک طرف ہے۔ حالانکہ فروری میں یوکرین پر حملے کے بعد اس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس کا صدر پیوٹن کے ساتھ اٹوٹ رشتہ ہے۔ چائنا نے روس اور یوکرین دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بحران کو مزید پھیلنے سے روکے تاکہ ترقی پذیر ممالک مزید متاثر نہ ہوں۔ اس ماہ کے آغاز میں صدر پیوٹن نے بھی اعتراف کیا تھا کہ چینی صدر نے ملاقات کے دوران یوکرین جنگ پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ چائنا کی جانب سے روس کی ٹھوس حمایت میں کمی پر امریکی حکام نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا نے اس نے فوجی ساز و سامان بھجوانے کی درخواستوں کو مسترد کیا ہے، جس سے روس جنوبی کوریا اور ایران پر انحصار کرنے پر مجبور ہوا ہے۔
جبکہ اس کی سپلائی لائن میں بھی کمی آ رہی ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ شخصیات کی خفیہ گفتگو افشا ہونے کے سلسلے میں ایک اور آڈیو کا اضافہ ہو گیا۔ عمران خان کی بھی آڈیو لیک ہو گئی۔ سائفر کے معاملے میں عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ہوتی ان کی گفتگو سامنے آ گئی۔ عمران خان سائفر کے معاملے پر اعظم خان کو حکمت عملی بتا رہے ہیں۔ آڈیو میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف اس پر کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا ہے۔ اعظم خان نے کہا کہ سائفر پر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں، شاہ محمود خط پڑھ کر سنائیں گے تو میں کاپی کر لوں گا کہ یہ چیز ہوئی ہے۔ سفارتی زبان میں اسے تھریٹ کہتے ہیں۔ پھر تجزیہ اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ منٹس آفس کے ریکارڈ میں ہوں۔ تجزیہ یہ ہوگا کہ یہ سائفر تھریٹ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس میٹنگ میں شاہ محمود، آپ اور میں اور سیکرٹری خارجہ سہیل محمود ہوں گے۔ اسے فوراً سازش بنا دیتے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس کی متعدد آڈیو دوستوں لیک ہوئی ہیں جن میں پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کے استعفوں کی منظوری، لندن سے لیے جانے، مریم نواز کے داماد کے لیے بھارت سے پاور پلانٹ منگوانے جیسے انکشافات ہوئے تھے۔ دوسری طرف عمران خان نے آڈیو لیک ہونے کے معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اچھا ہوا آڈیو لیک ہوئی، سائفر بھی لیک ہونا چاہیے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ سائفر پر کھیلنا ہے، جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ ابھی تو میں نے اس پر صحیح کھیلا ہی نہیں ہے، اب یہ ایکسپوز کریں گے تو ہم کھیلیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ سائفر لیک ہو جائے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے۔ اچھا ہوا یہ آڈیو لیک ہوئی، میں تو کہتا ہوں کہ سائفر بھی لیک ہو جائے۔ پاکستان کا پاک صاف ترین بندہ جو شکل سے ہی پاک صاف لگتا ہے، اس نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ آڈیو لیک سے چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ عمران خان کا قومی مفادات کے ساتھ گند باہر آ چکا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان احمق اور فتنہ گر ہے، اس کو قوم کا مزید نقصان نہیں کرنے دیں گے۔ اگر فتنے اور فساد کو نہ روکا گیا تو یہ ملک کو بڑے سانحے سے دوچار کر دے گا۔ عمران خان کی حکومت آئینی طریقہ کار سے ہٹائی گئی ہے، اس نے ملک کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے۔ دوستو، میرا رانا صاحب سے کہنا ہے کہ بھائی پھر آئینی طریقے سے الیکشن بھی کروا لو، دیکھتے ہیں کہ کون ہٹتا ہے۔ بہرحال رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزیر اعظم اور سیکرٹری کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے اور اس میں جو مواد ہے اس کی الگ اہمیت۔ جس نے ریکارڈنگ غیر قانونی طور پر کی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دنیا بھر میں پینے کا صاف پانی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور اب آسٹن میں واقع یونیورسٹی آف ٹیکساس کے سائنسدانوں نے ایک نئی ہائیڈروجل ٹیبلٹ بنائی ہے جسے استعمال کر کے 1 گھنٹہ فی لیٹر پانی صاف کیا جا سکتا ہے۔ ٹکیا دریائی پانی کو صرف 1 گھنٹے میں پینے کے قابل بنا سکتی ہے۔ ہر روز ہم مختلف قسم کے پھل، سبزیاں اور مختلف غذائیں کھاتے ہیں جن میں کچھ تو بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں اور کچھ غذائیں ایسی بھی ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مضر ہیں اور اپنے اندر زہریلی قوت رکھتی ہیں۔ آپ نے شاید ہی اپنی زندگی میں 1 یا 2 ہری مرچیں ثابت کھائی ہوں۔ ویسے تو ہم روزمرہ کی زندگی میں مختلف غذاؤں میں مرچوں کا استعمال کرتے ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے؟ یہی وہ کیمیکل ہے جو مرچوں کو گرم اور تیکھا بناتا ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ مرچیں کھا لیتا ہے تو یہ کیمیکل اس کی موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ دوستو، آگے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میں اپنی زندگی میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی نالج رکھتے ہیں تو مجھے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ اس کو ماننا یا نہ ماننا بہت مشکل ہے۔ آلوؤں کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں اور دنیا کے ہر ملک میں اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے آلوؤں کے بارے میں آج تک یہ سنا ہے کہ اس میں زہر بھی ہوتا ہے؟ لیکن دوستو، میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ آلو کے پودے کی شاخیں اور پتیاں نہایت ہی زہریلی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آلو بھی اپنے اندر زہر کی مقدار رکھتا ہے۔ اگر آپ کبھی آلو پر غور کریں تو اکثر آپ نے اس کے اوپر ہرے رنگ کے نشانات دیکھے ہوں گے۔
یہ ہرا رنگ دراصل اس حصے میں زہر کی زیادہ مقدار کی علامت ہوتا ہے۔ ماضی میں آلو کی وجہ سے بہت سی اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اس طرح آلو کھانے سے اچانک موت واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی علامات میں کمزوری اور کوما شامل ہے۔ بادام ساری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ بادام میں بہت زیادہ زہر پایا جاتا ہے۔ اگر اس کو گرمائش سے نہ گزارا جائے تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کڑوے بادام میں بھی بہت زیادہ زہر پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس کی خرید و فروخت پر بھی پابندی عائد ہے۔ ویسے تو سیب دنیا بھر کے پھلوں میں نہایت ہی منفرد پھل ہے، لیکن جہاں یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے، وہیں اس میں پائے جانے والے بیج اپنے اندر زہر رکھتے ہیں، جن کو کھانے سے انسان کے جسم میں مختلف قسم کی تکلیفات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ٹماٹر جو کہ دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کی شاخوں اور پتوں میں بھی زہر پایا جاتا ہے۔ یہ زہر زیادہ تر جنگلی ٹماٹروں میں پایا جاتا ہے، جبکہ کھیتوں میں لگائے جانے والے ٹماٹروں میں اس کی مقدار کم ہوتی ہے۔ پفر فش دنیا کی دوسرے نمبر پر آنے والی زہریلی مچھلی ہے۔ یہ مچھلی کوریا اور جاپان کے سمندروں میں پائی جاتی ہے۔ اس مچھلی کے بہت سے حصے زہریلے ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ زہریلا اس مچھلی کا جگر ہوتا ہے، جس کو کھانے سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ مشروم کی تقریباً 5000 قسمیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے 100 کے قریب زہریلی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مشروم کا استعمال گیس اور آنتوں کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگلوں میں پائے جانے والے مشروم زیادہ تر زہریلے ہوتے ہیں، جس کے کھانے سے انسان موت کے منہ میں جا سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔